الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت مناظر و مظاہر میں جو قدرت نمائی فرما چکے ہیں اور جن اختیارات کا انسان مشاہدہ کرتا ہے، ان کو ذرا انسان کے لیے نمایاں کر کے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو انسان کی پیدائش اور دیگر مخلوقات کی پیدائش اور کثرت سے پھیل جانا اور پایا جانا، یہ سب اور ان کے ساتھ واختلاف اللیل والنہار، انسان یہ بھی دیکھو کہ ان معاملات میں کس حد تک تیری بقا ہے، تیرا انحصار ہے، تمہاری حاجت ہے۔ دیکھ لینا ذرا، یہ دن رات کی آگے پیچھے ہو جانا، ایک دوسرے کے تعاقب میں چلتے رہنا، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ کبھی دن بڑے، کبھی راتیں چھوٹی، کبھی رات بڑی دن چھوٹا، تسلسل کے ساتھ ایک نظام ہے۔ فرماتے ہیں کہ دن اور رات کے ایک دوسرے کے تعاقب میں رہنا اور ایک دوسرے سے مختلف ہو جانا، یہ ایک وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، اور اللہ رب العزت نے آسمان سے جو رزق و روزی نازل فرما دی ہے بارش کی صورت میں۔ یہاں رزق سے مطلوب دراصل باران رحمت، بارش کہ جو در اساس و در اصل تمام رزق و روزی کے میرے اور آپ کے لیے یہ روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ ایک کسی بہت بڑے باغ میں چلے جائیں جن میں انواع و اقسام کی درختیں ہوں، پھلدار، پھولدار، جلوناک، جس طرح کی اس میں، اور آپ کی انواع و اقسام کی جس میں پودے ہوں، انواع و اقسام کی مأکولات اور مشروبات والی چیزیں ہوں، آپ ان کو اس زمین میں پیوست دیکھ کر یہ یقین کریں گے کہ یہ سب کے سب پانی کی بدولت سرسبز و شاداب ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، جو پانی آسمان سے نازل فرماتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اسی پانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ فرما دیتا ہے۔ زمین میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے اور زمین صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ آپ کے لیے اللہ رب العزت کی پیدا فرمودہ ان بیجوں کو
اگائے جو اللہ رب العزت کے پہلے سے ایک حکم کے تابع ہے۔ یہ بھی وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا۔ اچھا، یہ سب باتیں جو یہ سب مظاہر اور یہ سب ایک طرح کے ہمارے بنسبت ہمارے پہنچ سے دور جتنے بھی تصرفات ہیں اس کائنات میں، اس میں ایک بات واضح ہے کہ انسان ان کے سامنے بھی بس ہے، انسان کی بات نہیں چلتی۔ رات آ جائے، بہت بڑی روشنیاں کر لو، قمقمے، لالٹی، اتنی روشنی چمکا دو کہ جو سورج کی روشنی کے متبادل اور مترادف ہوں، لیکن سورج تو نہیں ہے نا۔ مصنوعی آپ کا عمل جو اللہ نے صلاحیتاً عنایت فرما دی ہے، اس کے ذریعے سے یہ کر سکتے ہو۔ دن کی دورانیہ کا طویل ہو جانا۔ تو عرض کے مقصد یہ کہ یہ تمام معاملات ہمارے پہنچ سے دور، ہمارے دسترس سے دور، اور ہم ان کے ثمرات اور اثرات کے زیر سایہ۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرمایا آیات لقوم یعقلون۔ دن رات کے ایک جیسے نہ ہونا، اور آسمان سے اللہ کا پانی برسانا اور زمین سے آپ کے لیے رزق و روزی نکالنا، زمین کو زندگی دے دینا، ہواؤں کے مختلف سمتوں سے چلنا، اس طرف کا ہوا بند ہو، دوسرے طرف سے شروع، دوسرے کا بند اور تیسرا شروع۔ یہ تمام فرماتے ہیں نشانیاں ہیں ان اقوام کے لیے جو ہوشیار اور دانا لوگ ہیں، جن کو اللہ نے جو عقل دی ہے وہ اس عقل کو بجا استعمال کرتے ہیں۔ ان کو پتہ اور اندازہ ہے کہ اتنی ساری تصرفات جو ایک تسلسل کے ساتھ چلتے چلے آ رہے ہیں، کبھی کسی نے تاریخ میں یہ گواہی نہیں دی کہ بیک وقت دو ہوائیں چل رہے تھے اور اندماج ہو کر یہ اس طرف چلتا تھا اور وہ اس طرف، نہیں دیکھتا کوئی۔ سردیوں میں دن لمبے ہو جائیں اور راتیں چھوٹی، اور گرمیوں میں راتیں لمبی ہوں اور دن چھوٹے، کسی نے گواہی نہیں دی۔ اور جن ممالک میں اللہ نے اپنے نظام کے مطابق سورج اور اس کی روشنی کو محدود کر دیا ہے، وہ بھی ایک لمٹ کے مطابق ہی سال کے 12 مہینوں میں ایک تسلسل کے ساتھ اتنے مہینے دن کے، اتنے مہینے رات کی، جس میں دن ہو تو رات نہیں ہوگی، رات ہو تو دن نہیں ہوگی، اسکندناوی ممالک اور کچھ علاقوں میں۔ فرماتے یہ سب آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان اقوام کے لیے جو اللہ کے فرمودات سے متعلق عقل استعمال کرتے ہیں، اور اسی عقل کے بدولت اعمال صالحہ، اللہ کی وحدانیت کے معترف اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیث خاتم النبیین ایمان لانے کے اور اس کی سنت و شریعت پر چلنے کے عمل سے گزر کر اپنے آپ کو دائمی تباہی سے بچا لیتے ہیں اور جنت کا حقدار بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان عاقل اور ہوشیاروں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔